حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جنت اور جہنم کے درمیان میں موت کو ایک مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ پھر حکم دے گا کہ اس کو ذبح کر دیا جائے۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو انسان جب ایک خوشحال زندگی بسر کرتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی بسر کر رہا ہے، اس کے پاس ساری نعمتیں ہیں، وہ ہر چیز انجوائے کر رہا ہے، اللہ نے اس کو مال بھی دیا ہے، اللہ نے اس کو شہرت بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو خوبصورتی بھی دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو بھی چیز وہ دنیا میں ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کوئی سوچ سکتا ہے وہ سب موجود ہیں۔ تو ایسے شخص سے جا کے کہا جائے کہ بھئی آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر آپ کو موت آ جائے تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو وہ کوئی کہے گا کہ نہیں میں مرنا چاہتا ہوں۔ کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا۔ جو نعمتوں والا ہے وہ تو بالکل ہی مرنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ تو پہلے اتنا انجوائے کر رہا ہے اپنی لائف کو اپنے لحاظ سے، تو وہ تو مرنا نہیں چاہتا کیونکہ اس کو تو آگے کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ لیکن دنیا کی لذتیں کم از کم وہ پوری انجوائے کرے تو وہ کہتا ہے کہ بس کیونکہ میری دنیا میں ساری لذتیں پوری ہو رہی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہمیشہ ادھر رہوں، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا۔ دوسری طرف اگر کوئی شخص شدید تکلیف کی حالت میں ہے، اگر کوئی انسان ایسا ہے کہ جس کو کوئی ایسی بیماری لگ گئی یا کوئی ایسا حادثہ اس کے ساتھ پیش آ گیا کہ وہ مستقل تکلیف میں ہے، تو وہ اس کی کیا خواہش ہوتی ہے کہ بس موت آ جائے تاکہ میں اس مشکل سے نکل جاؤں۔ حالانکہ موت کی خواہش کرنے کی ہمیں اجازت نہیں ہے، لیکن ایک میں بتا رہا ہوں فطرتی طور پہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو درد سے یا درد کی شدت اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ بس موت آ جائے تو موت کے آنے سے کم از کم یہ درد ختم ہو جائے گا۔ تو قیامت والے دن کیا ہو رہا ہے کہ موت کو لایا جائے گا جنتیوں کے سامنے بھی اور جو جہنم میں جانے والے ہیں وہ بھی، کیونکہ فیصلے ہو چکے ہوں گے کہ یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں اور یہ لوگ جہنم میں جانے والے ہیں، اور موت کو لا کے ان دونوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب موت کو ذبح کر دیا جائے گا تو جنتی اس منظر کو دیکھ کے اگر مرنا ممکن ہوتا تو وہ خوشی سے مر جاتے، اور جہنمی اس منظر کو دیکھ کے اگر مرنا ممکن ہوتا تو غم اور افسوس سے مر جاتے، کیونکہ اب کے بعد آگے کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بعد اب جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں، اب کبھی واپسی نہیں، اب کبھی باہر نہیں نکل سکتے، اب کبھی ڈاؤن گریڈ نہیں ہو سکتے، اب کوئی غلطی ہوگی تو چلیں جی اٹھا کے اس کو باہر پھینک دو، کوئی باہر نکلنے کا نہیں۔ ایک دفعہ جو چلا گیا جنت میں اب وہ ہمیشہ کے لیے، نہ کوئی موت ہے، نہ کوئی پریشانی ہے، نہ کوئی غم ہے، نہ کوئی مصیبت ہے، نہ کوئی دکھ ہے، نہ کوئی ٹینشن ہے، نہ کوئی سٹریس ہے، نہ کوئی کام ہے، بس اب ہمیشہ کی جنت کی نعمتوں کو وہ انجوائے کرے گا۔ اور وہ نعمتیں بھی ایسی ہیں کہ جب ان نعمتوں کے بارے میں سوچے گا، ادھر جانے کے بارے میں سوچے گا، تو اس ایکسائٹمنٹ سے بھی اگر کیا اس چیز کی ایکسائٹمنٹ اتنی زیادہ ہوگی، اس چیز کی خوشی اتنی زیادہ ہوگی کہ اس جنت کی نعمتوں کو سوچ کے اگر وہ خوشی سے مرنا ممکن ہوتا تو وہ خوشی سے مر جاتا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے موت کو ختم کر دیا تو اب کیا ہے کہ اب وہ ہمیشہ کے لیے جنت کی نعمتوں میں رہے گا اور وہاں پہ ہمیشہ کے مزے اڑائے گا۔ تو جنت کی جو نعمتیں ہیں، جنت اٹ سیلف وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کی جو ایک ایکسائٹمنٹ ہوگی اس وقت، اس کے بارے میں اب آج ہم امیجن نہیں کر سکتے۔ دنیا میں آپ سوچئے کہ اگر آپ کی کسی جگہ پہ جانے کی خواہش ہے، دنیا کی خوبصورت ترین کوئی جگہ ہے، آپ جانا چاہتے ہیں، سوئٹزرلینڈ جانا چاہتے ہیں، اور بھی بہت سی ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ انسانوں کی لوگ کہتے ہیں نا میرا ایک لائف کا ڈریم ہے کہ میں کسی طرح وہاں پہنچ جاؤں، اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ آپ کے پاس وہاں جانے کے کوئی چانسز ہیں ہی نہیں، آپ کسی بھی طریقے سے وہاں نہیں جا سکتے، لیکن اچانک کوئی ایسی چیز ہے کہ آپ کا کوئی جاننے والا ہے اور اوکے بھی میں تو جا رہا ہوں سوئٹزرلینڈ اور مجھے اپنے ساتھ ایک بندہ چاہیے، تو میں چاہ رہا ہوں تم میرے ساتھ چلو، اور تمہارے میں نے ٹکٹ کا بھی ارینجمنٹ کر دیا ہے، تمہارے رہنے کا بھی ارینجمنٹ کر دیا، وہاں پہ میں نے تمہارا اکاؤنٹ بھی کھلوا دیا، وہاں پہ میں نے تمہارے گھر کا بھی ارینجمنٹ کر دیا، تو کیا ہوگا؟ خوشی سے پاگل ہو جائے گا۔ تو یہ ایکسائٹمنٹ کا ایک لیول ہوتا ہے، تو جنت کا بھی کیا ہوگا کہ ایکسائٹمنٹ کا ایک لیول ہوگا کہ جنت کے بارے میں جب ان کا ڈیسیژن ہو جائے گا کہ اب تم جنت میں جا رہے ہو، تو اس جنت کی نعمتوں کو سوچ کر اور اس جنت کو دیکھ کر ان کو اتنی خوشی ہوگی کہ اگر مرنا ممکن ہوتا تو اس خوشی سے وہ مر جاتے، اتنی ایکسائٹمنٹ ہوگی جنت کی نعمتوں کی۔ تو جنت اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ اتنی خوبصورت جگہ بنائی ہے کہ اس کے بارے میں سوچ کے بھی کیا ہے کہ انسان کو اتنی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ اور سوچے کہ جب جنت میں چلے جائیں گے تو جنت کے اندر لوگوں کے کیا حال ہوگے اس خوشی کا اور اس ایکسائٹمنٹ کا۔